اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 39 ہے، تاریخ 11 ستمبر 2020 عیسوی اور دن جمعۃ المبارک۔ آج ہم نے سبق سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، اس کا خلاصہ اور اقتباس کی تشریح کرنی ہے، جسے آپ یاد بھی کریں گے اور رجسٹر پر بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 63 پر پیراگراف موجود ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یہاں سے لے کر اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا، یہاں تک آپ نے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ پیراگراف پڑھتی ہوں اور ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی، آپ ذہن نشین کر لیں۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کی باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شور ہونا۔ لاؤڈ اسپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا۔ یہاں پر نغمہ سے مراد گیت ہے اور یہاں پر مراد ملی نغمہ یعنی قومی گیت ہے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے، یعنی اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے۔ فضا سے مراد ہوا ہے۔ سامنے واگا کی سرحد پر، سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم، سبز ہلالی پرچم سے مراد پاکستانی پرچم ہے، پوری آب و تاب یعنی چمک دمک کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ مرحلہ مطلب وقت۔ مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق میں آپ اس پیراگراف سے پہلے والا حصہ کچھ لکھیں گے، اس سبق کا بیان کریں گے، اور کچھ بعد والا، چونکہ یہ پیراگراف سبق کا دوسرا ہی پیراگراف ہے اور ابھی یہ سبق کا آغاز ہی ہے، تو آپ اس کو دوسرے اس پیراگراف کے بعد میں آنے والے سبق سے منسلک کریں گے۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ الفاظ پیراگراف والے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ الفاظ کے معنی استعمال کریں گے تاکہ پیراگراف کی وضاحت اچھی طرح سے کر سکیں۔ سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ اس کے بعد خلاصہ کی سرخی لکھیں گے اور سبق کا خلاصہ لکھنا شروع کریں گے۔ سبق کا خلاصہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس میں خیالات مصنف کے اور الفاظ اپنے خود کے لکھیں گے۔ اس میں ہیڈنگز کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ کلیدی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سبق کی وضاحت کریں گے۔ لکھا ہوا ہے سبق سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے میں بتایا گیا ہے کہ مدیحہ 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ اس کی کلاس میں سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ استانی صاحبہ نے انہیں بتایا کہ ہم پہلے لاہور جائیں گے، وہاں تاریخی مقامات دیکھنے کے بعد واگا سرحد پر جائیں گے، وہاں پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ جب وہ واگا سرحد پر گئے تو لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ واگا سرحد کے دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ واگا سرحد پر غروب آفتاب سے پہلے پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہی تقریب دیکھنے کے لیے واگا کی سرحد پر گئے تھے۔ پاکستان رینجرز کے جوانوں نے بڑے ادب کے ساتھ پرچم کو آہستہ آہستہ نیچے کھینچا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر طے کیا، ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ طالبات نے استانی صاحبہ سے قومی پرچم کے بارے میں معلومات دینے کو کہا۔ استانی صاحبہ نے بتایا کہ کپڑے کا ٹکڑا جب کسی ملک کے پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ محض کپڑا نہیں رہتا، بلکہ اس ملک کی عزت و وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ ہمارا قومی پرچم 2 رنگوں سبز اور سفید پر مشتمل ہے۔ سبز رنگ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ اقلیتوں، جیسا کہ آپ کو سبق کی پڑھائی میں ہی بتایا گیا تھا کہ اقلیتوں سے مراد دوسرے مذاہب سے رکھنے والے لوگ ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ پاکستان میں کم تعداد میں موجود ہیں، اس لیے انہیں اقلیتیں کہا جاتا ہے۔ چونکہ کثرت کا متضاد قلت ہے اور قلت سے ہی لفظ اقلیت ہے۔ ہمارے پرچم پر چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ ستارے کے 5 کونے 5 ستونوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کس کے 5 ستون؟ اسلام کے 5 ستون، مطلب کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ اور چاند کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کرے گا
استانی صاحبہ نے مزید بتایا کہ پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھنا چاہیے، پرچم کو زمین پر نہیں گرنے دینا چاہیے، پرچم طلوع آفتاب کے وقت لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب کے وقت اتار لینا چاہیے۔ پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے اور اسے پاؤں تلے روندنا بھی بری بات ہے۔ یہ تھا ہمارا خلاصہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس خلاصے کو یاد کریں گے اور رجسٹر پر بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔